اسلام آباد میں چشم فلک نے کل دو انتہائی دلچسپ مناظر دیکھے۔ پہلا منظر عارف الوی کے ہتھیار ڈالنے کا تھا، جو کہ اسمبلی کے اجلاس والی سمری پر دستخط کرنے سے انکاری تھا۔ پھر اس کا بھی کل رات وہی چپیڑوں والا علاج ہوا جس سے عمران نیازی کی طبیعت بھی ٹھیک کی گئی تھی۔ اس بار بھی نتیجہ وہی آیا اور الوی نے نیازی اور اس کے چچا جنرل نیازی کی طرح ہتھیار ڈال دیے۔ دوسرا منظر جو تھا اس کے الوی کے والے ہتھیار ڈالنے کے علاوہ، وہ یہ تھا کہ جو اتحادی پارٹیاں ہیں، جو بھانمتی کا کنبہ ہے، اتنے بڑے یہ اپنے آپ کو ترم خان سمجھ رہے تھے، جی مولانا کی کیا حیثیت ہے، ان کے پاس تو بس 2-4 سیٹیں ہیں، ہم نے ان کا کیا کرنا ہے، اپنے طور پہ سارا حلوہ تقسیم کر رہے تھے۔ تو اب ان کو پتہ چلا تو کل ان اتحادی پارٹیوں نے بھی مولانا کے سامنے جو ہے ہتھیار ڈال دیے، اور سب نے اپنے اپنا نمائندہ جو ہے پورا ایک وہ جس طرح وہ ایک بھیجتے نا یہ جلوس کی شکل میں، وہ مولانا کو راضی کرنے کے لیے بھیج دیا۔ آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ مولانا کے گھر سب پہنچے ہیں، مولانا نے بڑے اچھے طریقے سے ان کا استقبال کیا، اور پھر آپس میں گفتگو بھی ہوئی ان کی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا، یہ اس کے حوالے سے تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن جو مولانا فضل الرحمان نے آج ایوان میں گفتگو کی ہے قومی اسمبلی کے میں، اور میڈیا سے بات کرتے، اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی مولانا فضل الرحمان اس فوری طور پر اس موڈ میں نہیں ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ پہلے کی طرح لفٹ کرائے۔ اب مولانا نے وہاں پر کیا بڑے اچھے جملے استعمال کیے، تو کچھ جملے ان کی گفتگو میں سے مولانا کی میں آپ کو ساتھ ساتھ کوٹ بھی کر دیتا ہوں۔ تو سب سے جو پنچ لائن جس کو کہہ سکتے ہیں نا، وہ مولانا فضل الرحمان کی یہ تھی کہ بھئی یہ جو ایوان ہے، ہم اس ایوان کو عوام کا کم اور اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ زیادہ سمجھتے ہیں، اور ان کو پیغام دے دیا جی ایچ کیو والوں کو کہ تیار ہو جاؤ، ہم جو ہیں اس ایوان میں عوام کے لیے آئے ہیں، اور جو ہے، اور مولانا کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ پبلک کی نمائندگی ہم کریں گے۔ اور یہ مولانا کی بات 100% درست ہے۔ مولانا کی جو ماضی کی سیاست ہے پچھلے چند سالوں کی، آپ دیکھ لیں، بہت زیادہ دور میں نہ بھی جائیں، کیونکہ پاکستان میں لوگوں کی یادداشت بہت جو ہے محدود ہوتی ہے۔ تو بس آپ پی ڈی ایم سے کر لیں، پی ڈی ایم سے تھوڑا پہلے چلے جائیں مولانا کی آزادی مارچ کو، تو ماضی میں بھی مولانا نے پی ڈی ایم کے جو ایک پلیٹ فارم بنا اس کی بھی قیادت کی، اور بڑی بھرپور قیادت کر کے جو اس تحریک کو چلایا، اور باجوائی رجیم جو تھی ان کو جو ہے پسپا کر دیا، یوں کہہ دیں ان کو ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کیا۔ اور اس سے پہلے ایک اور ایونٹ ہوا تھا آزادی مارچ کا، وہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی پارٹی، اپنے رضاکاروں کے بل بوتے پر کیا تھا۔ تو وہ تو ماضی میں یہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو اس بار بھی یقیناً مولانا ہی جو ہے اسمبلی میں، یہ جو اسمبلی بنائی گئی ہے جرنیلی جھرلو کے ساتھ، اس میں عوامی مفاد کی بات وہی کریں گے، اور جو جرنیل اس اسمبلی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے باقی سب تو جو ہیں وہ ہر بات پہ آمین کہیں گے، کیونکہ وہ تو ان کی آشیرواد سے اسمبلی میں آئے۔ تو مخالفت جو ہوگی یہاں پر، جو عوامی حقوق کے پر جو زد لگے گی، جو ان کے خلاف ایسے اقدامات ہوں گے جس سے فائدہ جرنیلوں کو ہوگا، عوام کو نہیں ہوگا، تو ان اقدامات کی مخالفت اگر کوئی کرے گا، کھل کر بولے گا، تو وہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی پارٹی ہوگی۔ اور اس بار تو مولانا فضل الرحمان خود ایوان میں موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تو آپ کو لمبے چوڑے لشکر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان نے وہاں پہ کہا، اور یہ کچھ دن پہلے انہوں نے ٹویٹ بھی کی تھی، اور اسی ٹویٹ کو جو اس میں مولانا فضل الرحمان کے خطاب میں سے یہ لی گئی تھی، تو کسی نے کوٹ کیا تھا، ٹویٹ کسی اور صاحب نے کی تھی، کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بتاؤں گا، جو سسٹم کے اندر ہیں وہ روئیں گے، جو سسٹم سے باہر ہیں وہ جم کر بات کریں گے اور جرأت سے بات کریں گے۔ اور اسی کا جو کنٹینیویشن ہے، جو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم اس ایوان کو عوام کا کم اور اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ صادق سنجرانی جو کہ سینٹ کا چیئرمین ہے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھا، یعنی ان کے جاسوس بھی وہاں موجود ہیں۔ تو اس میں مولانا نے کر دیا مولانا نے کہا کہ جم کر بات جو ہے وہ ابھی سے شروع کر دی۔ دوسری طرف پی ٹی آئی والے، وہ بھی ظاہر اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں، لیکن ان کا اپوزیشن میں بیٹھنا نہ بیٹھنا اس کا یہ میٹر نہیں کرتا، یہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ٹولہ ہے جس کو کلٹ بھی کہتے ہیں، عمرانی کلٹ ہے۔ ان کو بس ان کی ساری زندگی کی جو وہ اٹھنا بیٹھنا بولنا سوچنا سمجھنا سوائے عمران نیازی کے اور کچھ نہیں۔ ان کو پاکستان یا پاکستان کے عوام سے کوئی غرض نہیں ہے، اور انہوں نے تو اتنے یہ ظالم لوگ ہیں، اتنے خود غرض لوگ ہیں کہ پاکستانی عوام اس وقت بھی مہنگائی میں پسے ہوئے مشکلات کا شکار ہے۔
تو ان مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے اس پارٹی نے IMF کو خط لکھ دیا. اب ان کو نہیں پرواہ کہ اگر IMF پاکستان کو قرضہ نہیں دے گا تو اس سے جو پاکستان کے عوام ہیں 25 کروڑ ان کا کیا حال ہوگا. اور ان کے جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ اتنے کروڑ لوگ ہیں تو وہ بھی اسی چکی میں پسیں گے. لیکن انہیں چونکہ صرف عمران نیازی سے غرض ہے، ان کی سیاست صرف اور صرف عمرانی مفاد کے گرد گھومتی ہے، تو اس لیے یہ اپوزیشن میں ہوں گے بھی، تو یہ اپوزیشن نہیں ہے. تو ان کا اپوزیشن میں ہونا نہ ہونا بالکل وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ مولانا فضل الرحمان کریں گے، اور ان کا کہنا بجا ہے کہ عوام کی نمائندگی ہم کریں گے. آج مولانا فضل الرحمان نے پھر واضح کر دیا کہ بھائی چونکہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور ہم اس کو نمائندہ نہیں سمجھتے عوام کا اس اسمبلی کو، تو ہم صدر، وزیر اعظم اور اسپیکر ایسے کسی عہدے کے لیے ووٹ نہیں ڈالیں گے. اور مولانا نے یہ بھی کہا کہ بھائی جس پارلیمنٹ کا نتیجہ عوام کے ہاتھ میں نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہو، تو اس عوام میں ہمیں کوئی حق نہیں کہ کسی دوسری کارروائی میں حصہ لیں. اب اس سے پہلے ایک رات پہلے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بھانمتی کا کنبہ مولانا کے گھر پہنچا، اس میں یہ صادق سنجرانی بھی تھا، چیئرمین سینٹ. پھر مسلم لیگ نون کی نمائندگی کی رانا تنویر نے، یا صادق بھی تھا، حسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، یعنی اتنے لوگ جو تھے جو کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے تھے. پھر استحکام پاکستان پارٹی والے علیم خان، پھر باب پارٹی بلوچستان والے جو نوابزادہ خالد مکسی، یہ سارا جتھا مولانا کی رہائش گاہ پر گیا. اب انہوں نے جا کے ظاہر ہے مولانا کی منت سماجت کی کہ بھائی کچھ نظر کرم کریں اور ہمارے ساتھ وہ شامل ہوں. تو لیکن ان کو کچھ نہیں ملا وہاں پہ. میرا خیال ان کو مولانا صاحب نے پینڈا اور گاجر کا حلوہ تو ضرور کھلایا ہوگا، لیکن ان کو ایسی وہ سپورٹ وہ مجھے نہیں لگتا کہ ملی ہے جو ان کا جو پارٹیوں کے لیڈر ہیں اور ان لیڈروں کے جرنیلی 4 اسٹار رہنما کو اس وقت اس بھانمتی کے کنبے کے لیے درکار ہے. مولانا سے ان کی بات چیت اس طرح وہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ مولانا سے بات کرنے کے لیے آپ خواجہ سعد رفیق کو بھیجیں اور معاملات وہ طے ہو جائیں. مولانا سے بات کرنی ہے تو پھر مولانا کے لیول کے مطابق وہ آپ لوگوں کو بھیجیں. جب ان ساری پارٹیوں نے مولانا کی امامت میں سیاسی سرگرمیاں جو وہ کی ہوئی ہیں، تو انہیں اب اس وہم و گمان میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اب ان کے پاس چونکہ اسمبلی کی نشستیں بہت زیادہ ہیں اور مولانا کے پاس تو بس 6 نشستیں، تو اس لیے مولانا کو ان سے رجوع کرنا چاہیے. ان لوگوں کے پاس جو طاقت ہے، یقین مانیں وہ ایسا دودھ ہے جو کہ خالص نہیں ہے، اور اس دودھ میں جو ملاوٹ کی گئی ہے پانی کی، اور وہ بہت زیادہ ہے. خالص دودھ کی مقدار بہت کم ہے، پانی ڈال کر بڑھایا گیا ہے. اور یہ جو جرنیلی ملاوٹ ہوئی ہے نا، یہ ملاوٹ انہوں نے کی، پنڈی والوں نے. تو اس نے ان کا جو مینڈیٹ ہے، اس کا جو یہ وقار ہوتا ہے اور اس کی جو طاقت ہوتی ہے، وہ بہت کم کر دی ہے. آپ نے وہ MQM والوں کی آڈیو لیک سنی ہوگی نا، جس میں ان کو مسلم لیگ نون کی طرف سے دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کا مینڈیٹ جعلی ہے. تو اب یہ خود ایک دوسرے کے ساتھ اعتراف کریں اس بات کا. میں نے کچھ روز پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ MQM کو جتنی سیٹیں ملی ہیں کراچی کے کور کمانڈر نے دلوائی ہیں، ادروائز ان کی اتنی سیٹیں نہیں بنتی. تو ان کا بھی یہی حال ہے، ان کا بھی مینڈیٹ اسی طرح کا ہے. تو اس لیے ان کے جو دودھ ہے ان کے پاس، ان بھانمتی کے کنبے کے پاس، یہ خالص نہیں ہے، اس میں جرنیلی ملاوٹ ہے. مولانا کے پاس بے شک نشستیں کم ہیں، لیکن ان کی جو عوامی سپورٹ ہے وہ پہلے بھی تھی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اب پہلے سے بھی زیادہ ہے. یہ نمبر گو کہ ان کی نشستوں میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہے، ان کی نمائندگی کم ہے. تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دی، اس کی وجہ وہی جرنیلی تقسیم ہے کہ انہوں نے جھولو پھیرا ہے. جن لوگوں کو انہوں نے آگے لانا تھا ان کو وہ آگے لے آئے. اور مولانا نے تو اس بات کی پہلے دن یہ بتا دیا تھا کہ بھئی کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح یہ اپنی مرضی کے بندوں کو وہ الیکٹ اور سلیکٹ کروا رہے ہیں. تو اس وقت بھی جو عوامی سپورٹ کے لحاظ سے اور تنظیم کے لحاظ سے پاکستان کی جو نمبر 1 پارٹی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی. کسی اور جماعت کے پاس ایسے رضاکار نہیں ہیں جو جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسلام آباد پہنچ جاتے ہو. کوئی آپ مجھے ایک مثال بتا دیں. سب کے پاس عوامی آصف علی زرداری سندھ میں مسلسل حکومت کرتا آ رہا ہے، یہاں پہ پنجاب میں نواز شریف کی فیملی ہے، لیکن اس کے باوجود جب جرنیل چاہتے ہیں ان کی وہ ان کے کان مروڑ دیتے ہیں. اسی لیے کہ ان کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو ان کے آگے آ کے ان کا دفاع کریں، جن کو دیکھ کر ان جرنیلوں کو یہ خوف ہو کہ بھائی یہ تو معاملہ بہت الجھ جائے گا. یہ والی طاقت جرنیلوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی اور ان کو بیک فٹ پہ کرنے کی، یہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان کے پاس. یہ بات میں نے بار بار مسلم لیگ نون شین والوں کو ان ویڈیوز کے ذریعے کہی ہے، لیکن
ان کی جو ہے وہ چونکہ سیاسی قبلہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، ان دنوں قیادت جو ہے شہباز شریف کے ہاتھ میں ہے، اور شہباز شریف جو ہے اسے ووٹ کو عزت دو کی بجائے بوٹ کو عزت دینا جو ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ تو اس پالیسی کے تحت تو ظاہر ہے آپ کی سیاسی اہمیت جو ہے طاقت اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے پہلے بھی ان سیاستدانوں کو ایک شیلڈ دی تھی، پروٹیکشن دی تھی، تو اب بھی انہی کی پروٹیکشن ہوگی تو یہ لوگ کل کو ان جرنیلوں سے جو ہے بلیک میل ہونا بند ہو جائے گا، ان پہ وہ اتنا دباؤ نہیں ڈال سکیں گے۔ تو اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مولانا کے بغیر ہماری دال نہیں گل سکتی، تو اب یہ اپنا جو ہے نا بھانمتی کا کنبا اس کو بچانے کے لیے مولانا فضل الرحمان کے ہاں پہنچ گئے، لیکن ابھی یہ دال نہیں گلے گی، یہ اسی وقت گلے گی جب آصف علی زرداری اور مولانا نواز شریف ذاتی طور پر مولانا فضل الرحمان سے بات چیت کریں گے۔